بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں اور کل 2 دن میں ہم نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کی مثنوی کی جو پہلی حکایت ہے وہ مکمل کی تھی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کا جو عارفانہ پہلو ہے کہ اصل میں وہ حکایت کیا بتا رہی ہے ہمیں اس پہ بات ہو جائے، اور پھر اس کے حوالے سے تھوڑا سا تصوف پہ اور بزرگان دین پہ اور اصل پیری فقیری پہ بات ہو جائے۔ اچھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کے آغاز میں چونکہ کہا ہے کہ یہ قصہ ہماری موجودہ حالت کا سچا عکس ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قصہ عالم اسلام کے ہر دور میں انسان کی حالت کا سچا عکس ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اس قصے میں جو بادشاہ ہے یہ اصل میں ہماری روح ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ کنیز کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ کنیز ہمارا نفس ہے، تو ہماری روح اصل میں ہمارے نفس کو فتح کرنا چاہتی ہے، اور کنیز جو ہے وہ عاشق ہے زرگر پہ، تو زرگر جو ہے وہ یہ دنیا ہے، مال و متاع ہے، تو اصل میں ہمارا نفس جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں رہنا چاہتا ہے، تو روح نفس کو قابو کرنا چاہتی ہے۔ نفس دنیا کی رنگینیوں کا عاشق ہے۔ جو طبیب تھے سارے، جن کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اس کنیز کا علاج کیا جائے، وہ طبیب علماء ظواہر ہیں اور پیران ناقص ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک بات حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یاد آئی کہ آپ نے ایک دفعہ کسی جگہ عرض کیا، وہ لفظ بلفظ تو نہیں، مفہوم میں پیش کر دیتا ہوں، کہ دل کی خرابی کے علاج کے لیے مختلف جگہوں پہ گئے، علاج محدثین کے پاس بھی نہیں ملا، فقہاء کے پاس بھی نہیں ملا، مفسرین کے پاس بھی نہیں ملا، دیگر علماء کے پاس بھی نہیں ملا، اور پھر جب وہ صوفیاء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو کام یہی ہے۔ تو یہ جو طبیب تھے یہ علماء ظواہر ہیں اور یہ پیران ناقص ہیں، اور وہ جو تھا طبیب حاذق جس نے آ کے اس بیماری کا پتہ لگایا، وہ پیر کامل ہے۔ اور پیر کامل نے کیا کیا؟ پیر کامل نے کیا یہ کہ جو کنیز تھی اس کی زرگر سے شادی کرا دی، یعنی نفس کو مال و متاع اور دنیا کی رنگینی سے روکا نہیں، بلکہ زرگر کو ایسی چیزیں کھلائیں کہ جس سے وہ لاغر ہو گیا اور اس کا حسن جاتا رہا، بلکہ اس نے روح کو ایسی تربیت پہ لگایا کہ جس سے جو دنیا کی رنگینی ہے اس کی شکل بگڑ کر نفس کے سامنے آ گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نفس اس بات پہ قائل ہو گیا کہ بھئی یہ جو دنیا کی رنگینی ہے یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور خود کو روح کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو یہ اصل میں سارا قصہ تھا جس کو اتنا زیادہ دنیاوی انداز میں پیش کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ قصہ 2 دن تک کیا رنگ دکھا رہا تھا، اور اب اس کا رنگ ایک دم سے کیسے بدل گیا۔ تو حکیم جو ہے وہ شیخ کامل ہے جو اپنی باتوں، محبت اور تربیت سے نفس کی نظر میں دنیا کو بدصورت بنا دیتا ہے، اور پھر نفس روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ اصل اس پوری کہانی کی تشریح ہے۔ انسان دنیا میں دل کی بے چینی اور بے سکونی کو دنیاوی چیزوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی روح کی پکار کو نظر انداز کرتا ہے، یہاں تک کہ یہاں سے چلنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر یہی انسان دنیاوی چیزوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے پیر کامل کی تلاش میں جائے تو نفس کو روح کے تابع کر سکتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پیر کامل کی تلاش کرتے ہیں تو اس میں بھی کشف
کرامات، دم، درود اور تعویذ کو اصل بات سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اصل میں راہ کی رکاوٹ ہیں۔ کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک عزیز نے اصرار اس بات پہ کیا کہ ان کو پہلی نظر میں کامل کر دیا جائے، ان کے تمام لطائف جو ہیں وہ ایک ہی نگاہ میں جاری کر دیے جائیں، اور ان کو کسی قسم کی مشقت، کسی قسم کی محنت، کوئی اوراد، کوئی وظائف، کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور آگے سے دلیل انہوں نے یہ دی کہ حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ وہ فقیر ہی کیا جو ایک نگاہ میں تمام منازل پار نہ کرا سکے۔ تو بات تو ان کی درست تھی، تو میں نے ان سے صرف ایک یہ سوال کیا کہ اگر آپ مجھے یہ یقین دلا دیں کہ حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کام اپنے تمام مریدوں کے ساتھ کیا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر انہوں نے صرف یہ بات کہی ہے تو یہ اصل میں اہلیت اور قابلیت کی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب کے ساتھ ایسا کرے گا بھی۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ جن کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ رب کے اذن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پہلی نگاہ میں تمام منازل پار کی جائیں، تبھی ایسا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اب مختلف لوگوں کے لیے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی خود سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اس سلسلے میں ایک سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے کشف، کرامات اور حجاب کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، یہ اب میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ مجاہدات شاقہ کی وجہ سے ان لوگوں کی روح میں ذرا سی لطافت آ جاتی ہے جس سے وہ نہایت معمولی قسم کی کرامات دکھا سکتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اولیاء اسلام کے نزدیک کشف اور کرامت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسے وہ بچوں کا کھیل اور بھان مستی کا تماشا اور بازیگری سمجھتے ہیں۔ وہ کشف اور کرامات میں مشغول ہونے سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مراتب میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور آگے زیادہ ترقی بھی نہیں ہوتی۔ اولیاء اسلام کے نزدیک قرب اللہ، وصل حق، فنا فی اللہ، فنا الفنا اور بقاء البقاء حقیقی مقاصد ہیں۔ کشف اور کرامات تو بہت نیچے کی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ جہانگیر بادشاہ حضرت میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ وہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ وہ جس مہم پر جا رہا ہے اس میں فتح ہوگی یا شکست ہوگی۔ آپ نے ٹال دیا۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا، دروازے پر شیخ کا ایک مرید بیٹھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ مایوس نہ ہو، تجھے فتح ہوگی۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید میاں میر تو خالی نام ہے، اصل بزرگ تو یہ ہے۔ جو ہی بادشاہ کے دل میں یہ خطرہ آیا، حضرت شیخ نے آدمی بھیج کر اسے واپس بلا لیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے بلند مقام سے نیچے اتر کر تمہاری جنگ کا نتیجہ دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، اور فقط فتح کے لیے دعا کر دی تھی، لیکن یہ کمبخت ہر وقت کشف اور کرامات کے پیچھے پڑا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ چٹور پن سے باز نہیں آتا۔ کبھی لوگوں کے دلوں میں جھانک رہا ہے، کبھی قبروں کے حال معلوم کر رہا ہے، جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ میرے ایک عزیز لاہور میں ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، انہوں نے خود ایک دفعہ بتایا، کہنے لگے مجھے کہ سر بڑا عرصہ اس کشف اور کرامت کی وجہ سے میں نے اپنا وقت ضائع کیا، کیونکہ سلوک کی راہ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے کشف اور کرامت جب آتی ہے انسان وہیں رہ جاتا ہے، آگے ہی نہیں جا پاتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فرض کریں کہ یہاں سے مری کا راستہ لیں، راستے میں انتہائی خوبصورت ایک مقام نظر آئے، آپ وہیں پر بریک لگا لیں، وہیں رک جائیں اور وہیں بیٹھ جائیں، اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہونے پائے کہ اصل میں آپ نے مری جہاں جانا تھا وہ شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
آپ اسی کو ایک اچھی جگہ سمجھ کے وہیں بیٹھ جائیں اور وہیں رہ جائیں اور آگے جانے کی آپ کو توفیق کی نہ ہو. یہ ایسے ہی ہے. اس قسم کے واقعات, یہ بزرگوں کا بیان پھر میں عرض کر رہا ہوں, اس قسم کے واقعات اولیاء کرام کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں. ہمارے شیخ علیہ رحمت فرماتے تھے, یہ ان کے شیخ کی بات ہو رہی ہے, کہ جو بہت بلند پایا مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی آنکھیں بند کر کے اوپر لے جاتے ہیں, ان کو کشف نہیں ہونے دیتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے, کچھ عرصہ شیخ کے ساتھ وقت گزار لیا, کوئی کشف و کرامت نہیں ملی تو کہنے لگے کہ شاید شیخ کامل ہی نہیں ہے, ہماری تو ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو آنکھیں بند کر کے جو بڑے مشائخ ہیں, جو بلند مقام کے مشائخ ہیں, وہ اپنے مرید کی آنکھیں بند کر کے سفر کراتے ہیں اور ان کو کشف ہونے نہیں دیتے ہیں, رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کشف کی راہ میں, کشف نہیں ہونے دیتے, کیونکہ کشف سے الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور ترقی رک جاتی ہے. کشف عالم مثال اور عالم ملکوت کی چیز ہے, اور عالم مثال اور اس دنیا میں معمولی سا پردہ حائل ہے, کوئی بلند چیز نہیں ہے یہ. یعنی اس دنیا سے اگلا ہی مقام جو ہے وہ ہے جہاں سے کشف شروع ہو جاتا ہے. اور عالم مثال اور عالم ملکوت جب آپ کراس کرتے ہیں تو اصل چیزیں تو اس کے بعد آتی ہیں, وہاں پہ جا کے کشف اکثر ختم بھی ہو جاتا ہے. کئی مشائخ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو اوپر کے مقامات ہیں وہاں پہ جا کے نہ صرف کشف, کئی مشائخ تو یہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا تصرفات بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی کچھ مشائخ نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے تصرفات بھی ختم ہو جاتے ہیں, کہ وہ بیچ کے جب وہ جو مقامات ہیں ان میں ہوتے ہیں تو بڑے تصرفات ہوتے ہیں. آپ نے دعا کرائی, بارش ہو گئی, آپ نے دعا کرائی, بیٹھے بیٹھے وہیں پہ بندہ ٹھیک ہو گیا, بیمار تھا, سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا جناب میرے یہ مسئلہ ہے, مجھے بتا دیجئے کیا ہے, چوری ہو گئی ہے. انہوں نے آنکھیں بند کری, اس نے کہا یار تیرا چوری کا سامان فلانی جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور فلانا چور ہے, جا اس کو پکڑ لے. لیکن جیسے ہی وہ بلند مقامات پہ جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان سے کشف بھی ختم ہو جاتا ہے, کرامات بھی ختم ہو جاتی ہے, تصرفات بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ عام دعا کے لیے بھی جائیں تو کئی بار پوری نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حجاب 3 قسم کے ہیں. پہلا حجاب ظلمانی ہے جو گناہوں کی تاریکی سے بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. دوسرا حجاب نورانی ہے اور یہ کشف اور کرامت کا حجاب ہے جس سے ترقی بند ہو جاتی ہے. تیسرا حجاب کیفی ہے, جب سالک کے دل میں مقام قرب میں جا کر لذت محسوس ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ لذت کی خاطر یہ کام کرتا ہے, بس نیت میں ذرا سا غبار پیدا ہوا اور ادھر تیور بدل گئے. اس سے ظاہر ہے کہ کشف ایک حجاب ہے جس کی ہمارے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. یعنی جو یہ آخری نقطہ ہے بڑا غور کا ہے کہ لذت کے لیے آپ نے ذکر کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. لذت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس لذت کے لیے ذکر نہیں کرنا, ذکر رب کے لیے کرنا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں لذت بائی پروڈکٹ ہے, اس بائی پروڈکٹ کو اصل مقصد نہیں بنانا, اصل نیت کا حصہ نہیں بنانا. اسی لیے مشائخ نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے یا ان کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے, وہ بدنیتی میں شامل ہو جاتا ہے. اور کئی مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, مشائخ نے کئی ان کے لیے کہا ہے کہ یہ فسق و فجور میں ہے. یہاں تک کچھ مشائخ نے کہا ہے کہ لذت کے لیے نماز پڑھنا یا عادتاً نماز پڑھنا یہ دونوں گناہ ہے. نماز وہ ہے جو رب کے لیے پڑھی جاتی ہے, لذت آئے یا نہ آئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن کچھ لوگ, اب یہ وہی بزرگ دوبارہ کیا ہے اور مزید بات کر رہے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ اس ذرا سی بات پر پھولے نہیں سماتے اور اسے منزل مقصود سمجھتے ہیں. ان میں نام نہاد پیری کا دعویٰ کرنے والے عامل حضرات اور کئی دوسرے مذاہب کے پیروکار بھی شامل ہیں. کہاں یہ لوگ اور کہاں ہمارے صوفیاء اور اولیاء. یہاں پہ ان کا بزرگوں کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ پھر مزید ایک چھوٹا سا بیان میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حضرت مجدد الفسانی حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جو بر صغیر پاک و ہند میں جن سے سلسلہ نقشبندیہ کی سند تقریباً سارے بر صغیر پاک و ہند میں انہی سے آتی ہے,
آپ نے حضرت شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ الانصاری الحروی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. اس اقتباس میں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اہل معرفت اور اہل ریاضت کے باہمی فرق کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ کے نزدیک اہل معرفت ہمیشہ ذات باری تعالی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. ان پر معارف الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ بس انہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے برعکس اب یہ نقطہ ہے، ریاضت، مشقت اور نفس کشی کرنے والے مغیبات خلق کی خبر دیتے ہیں اور وہ خالق سے محجوب ہیں. یعنی جو لوگوں کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے غائب ہیں، وہ اصل میں خود وہ شخص خالق سے محجوب ہے. یعنی اس کے اور خالق کے درمیان بھی جو حجاب ہے وہ قرب الہی کے مرتبے پر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ولی اللہ ہے. عامت الناس اس طبقے کو پسند کرتے ہیں اور اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ نے اہل معرفت کو خلق کے مغیبات اور خفایا کے ادراک سے محفوظ رکھا ہے. جیسا انہوں نے کہا، کسی نے آ کے کہا کہ جناب ولی یہ ایسا معاملہ ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں. جیسے اس نے کہا بادشاہ نے کہ بھئی بتائیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے دعا کر دی، بس ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ دیکھنا الفاظ کیا استعمال کیے کہ میں نے اپنے بلند مقام سے نیچے اتر کے تیرا حال دیکھنے کی جو ہے نا وہ نہیں کی. یہ فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پہلے گروہ کو وہ فراست نصیب ہے جو حق تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ دوسرے گروہ کو وہ کمالات نصیب ہیں جو از قسم خلق ہیں. اور اس میں اہل اسلام کے ساتھ یہود و نصارہ سب شامل ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو مشقت اور یہ جو نفس کشی اور ریاضت کے باعث جو کشف اور کرامت حاصل ہو رہا ہے، آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اسی درجے میں یہود و نصارہ بھی ہیں. اور یہاں پہ پھر وہ نقطہ آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایک ہمارے پاس تاریخوں میں لکھا ہے ہندو نے ہوا میں اڑ کے دکھایا، ہندو نے پانی پہ چل کے دکھایا، عیسائی نے پانی پہ چل کے دکھایا. اب عیسائی پانی پہ چل کے دکھاتا ہے اور ہمارا ایک ولی پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو ہم نے کہا جی یہ جو ہے یہ کرامت ہے، یہ جو ہے یہ استدراج ہے. یہی کہا نا. لیکن دونوں کے نتیجے میں کام ایک ہی ہو رہا ہے. اصل بات سوچنے والی یہ ہے کہ کام ایک ہی ہو رہا ہے. تو نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مشقت اور نفس کشی کے نتیجے میں چیز ملتی ہے یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہ کوئی غیر مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو ہی ملے اور کسی کو نہ ملے. اچھا جی، اب اس میں ایک اپنی تحریر تھوڑی سی پڑھ کے سناتا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ہمارے عقیدت مند ہیں پاکستان سے باہر، ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے کچھ باتیں میں نے لکھی تھی، وہ میں اب آپ کو سناتا ہوں. دکھ تو یہ ہے کہ ہم نے عاملوں اور بزرگوں میں فرق ختم کر دیا ہے. تصوف کو اور پیری فقیری کو ہم نے عملیات کا ایک پیچیدہ نظام بنا دیا ہے اور روحانیت کے نام پر ہم اعداد، رمل، نجوم اور نہ جانے کون کون سے علوم سیکھ رہے ہیں. روحانیت سیکھی نہیں جا سکتی جبکہ یہ علوم تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں علم الاعداد سیکھنا ہے، کوئی بھی بندہ اٹھ کے جائے علم الاعداد سیکھ لے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. آپ کہتے ہیں رمل سیکھنا ہے، کوئی بھی آپ میں سے اٹھے استاد دیکھے اور اس سے رمل سیکھ لے، ایسی کون سی بات ہے. اور اس کے اندر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو کچھ مثالیں دے کے واضح کروں گا کہ کتنا بڑا جھوٹ شامل ہے اس کے اندر، کہ یاداد میں اور اس قسم کی چیزوں میں یہ سب خرافات ہیں. یہ عوام کو بے وقوف بنانے والی بات. رمل ایک نبی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کون ہے، غالباً حضرت دانیال ہیں یا کوئی اور ہیں علیہ السلام، لیکن ان سے منسوب کیا جاتا ہے. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے ہو، میں یہ اس بات کا انکاری نہیں ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضور جو بھی نبی ہیں ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی ہوں گے، اور حضور سے فوری پیچھے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہی ہوں گے. کیا ان کی جو یہ
رمل اگر واقعی ان سے منسوب ہے، جو ان کی ترکیب تھی، جو طریقہ کار تھا، جو ٹیکنیک تھی، کیا وہ آج تک محفوظ ہے اسی طرح؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے منسوب ہے اس لیے یہ درست ہے. اس بات کا ثبوت کون پیش کرے گا کہ یہ وہی طریقہ کار ہے جو ان کا تھا؟ یہ ایک نقطہ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، وہ علیحدہ بات ہے کہ جواب کی بجائے آگے سے غصہ ملتا ہے. میں مان لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ پیغمبر کے سے منسوب ہے، لیکن اس کا ثبوت کہاں سے آئے گا کہ یہ جو وہ پیغمبر جن سے منسوب ہے یہ انہی کا طریقہ کار ہے اور اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. اچھا جی، تو میں نے عرض کیا ہے کہ روحانیت سیکھی نہیں جا سکتی، علوم تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. روحانیت اللہ کی دین ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے جو صرف بغیر غرض کے اس ذات باری تعالیٰ کے آگے جھکنے سے مل سکتی ہے، بغیر غرض کے. یہ اہمیت ہے اس بات کی. اس میں بھی ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان کرتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. اچھا جی، اچھا، بغیر غرض کے اس ذات باری تعالیٰ کے آگے جھکنے سے ہی یہ مل سکتی ہے روحانیت، اور بغیر غرض کے کسی اللہ والے کی خدمت کرنے سے مل سکتی ہے، بغیر غرض کے. آپ اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور پہلے یہ غرض دل میں بھر کے جاتے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں اس کے پاس، تو بھی روحانیت نہیں مل سکتی آپ کو. ہماری عبادت جو ہے وہ تو جنت کے حصول یا جہنم سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اصل عبادت تو وہ ہے جو صرف رب کے لیے ہو، جنت کے حصول کے لیے نہ ہو. اب یہ نقطہ تھوڑا سا خطرناک ہے، اس پہ بہت سے دوست اعتراض بھی کرتے ہیں. میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں اور ثبوت کے طور پہ قرآن کی ایک آیت پیش کروں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تم یہ کام کرو تمہیں یہ انعام ملے گا، تم یہ کام کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گی. یہ چیزیں ثابت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت صلہ بتایا گیا ہے، جنت مقصود نہیں بتایا گیا. اور مقصود کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے جی سورہ الانعام میں کہ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ. تو نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جنت سے، جنت کے حصول کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، انعام میں جنت حاصل ہوگی. جنت کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ نہیں ملے گا. واللہ عالم کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ رب کے لیے نماز پڑھیں گے تو انعام میں جنت ملے گی. ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ انعام کو مقصد بنا لیا ہے، نیت میں ہماری جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے. تو اصل تصوف یہ ہے کہ بے غرض رہا جائے. خواہش بذات خود ایک حجاب ہے. یہ ایک نقطہ اور ہے. ہم گناہ گاروں نے تو کتنی نہ جانے کتنے حجابات خواہشوں کی صورت میں اپنی نگاہوں پر تان رکھے ہیں. بلند مقام یہی ہے کہ انسان نامراد ہو جائے. اچھا، اب یہ نامراد ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ وہ نامرادہ، یہ وہ والا نامراد نہیں ہے. اس نامراد سے مراد ہماری یہ ہے کہ میری کوئی مراد باقی نہ رہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ نامراد ہونے کی مراد بھی باقی نہ رہے. اب مطلب نیت میں یہ بھی نہ ہو کہ میں نامراد ہو جاؤں، یہ مراد بھی ختم ہو جائے تو تب اصلی نامرادی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. بزرگان دین نے تو اپنے اعمال کا دار و مدار صرف اتباع پر رکھا ہے. صلہ یا فائدہ ان کی نیت میں نہیں ہوتا، اور یہی سبق وہ مریدوں کو بھی دیتے ہیں، اور یہی تصوف ہے اور یہی احسان ہے. اب میں حضرت نظام الدین اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پیش کروں. ایک راجکمار تھے، ہردیو ان کا نام تھا. ہردیو جو تھے ان کے بزرگوں کی سلطنت جو ہے وہ سلاطین کے ہاتھوں برباد ہو گئی. تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئے. کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے، پھر اسلام بھی قبول کر لیا ماشاءاللہ، اور بڑے بعد میں بلند پایا شیخ بنے.
اور شہادت کا رتبہ پایا. آپ نے وہ جو تجربات تھے، چند دن یا ہفتے یا مہینے، جتنا بھی وقت تھا جو آپ نے حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں گزارا، اس پر آپ نے ایک چھوٹے سی ڈائری کی صورت میں کتابچہ بھی لکھا ہے. ان کو خواجہ حسن نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے نظامی بنسری کے نام سے. یہ آپ چیک کریں اور آپ اس کو پڑھیں، میں مشورہ دوں گا، بہت اعلیٰ کتاب. اچھا جناب، ہوا کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان 40 روز تک باوضو رہے تو اس کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں. آسان نسخہ، کوئی ریاضتیں نہیں ہیں، کوئی چلے نہیں ہیں، کوئی مراقبے نہیں ہیں. 40 دن مسلسل باوضو رہنا ہے. ظاہر ہے جب آدمی سویا ہوا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ ویسے دیکھا جائے 40 دن تک آپ نے باوضو رہنا ہے، تمام حجابات اٹھ جائیں گے. تو یہ جناب ہردیو صاحب سمیت ان کے کوئی 2-4 اور بھی جو مرید تھے وہ سب باوضو رہنے لگ گئے. 40 دن گزر گئے، حجاب نہیں اٹھا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ شیخ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات غلط ہو جائے. ڈرتے ڈرتے ان کے پاس چلے گئے، جا کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ 40 دن تک اگر ہم باوضو رہیں گے تو حجابات اٹھ جائیں گے. ہم تو 40 دن ہو گئے باوضو رہے، ہمارے حجابات نہیں اٹھے. آپ نے کہا تمہارے حجابات اس لیے نہیں اٹھے کہ تمہاری خواہش یہ تھی کہ ہم وضو سے اس لیے 40 دن رہ رہے ہیں کہ ہمارے حجابات اٹھ جائیں. یعنی حجابات کے اٹھنے کی خواہش ہی ایک حجاب بن گئی. تو اس پہ پھر آگے میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں کہ کسی شیخ کے پاس صرف دنیاوی غرض کے لیے جانا شدید زیادتی ہے. ان کے پاس اس نیت سے جانا چاہیے کہ قرب الہی کا راستہ جاننا جائے. مسائل کا کیا ہے، وہ تو صرف کلمہ طیبہ اور درود شریف سے ہی حل ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ روایت آپ بھی اس دن بتا رہے تھے جب بات ہو رہی تھی کہ غالباً کل یا پرسوں، وہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ بھئی میں فرائض و واجبات کے بعد کتنا درود پڑھوں، چوتھا حصہ پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا ہے. اچھا آدھا حصہ پڑھ لوں؟ ہاں ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا ہے. اچھا میں 3 حصے پڑھ لوں؟ ہاں ٹھیک ہے بڑھا دو تو اچھا ہے. اچھا میں تمام کا تمام درود کر دوں؟ تو آگے سے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ اب تیری آخرت بھی سنور جائے گی، تیرے دنیا کے بھی سارے کام ہو جائیں گے. تو اس کے لیے تو درود ہی کافی ہے. اور اگر آپ فرض کریں کہ کلمہ طیبہ کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کافی. تو وہ دنیاوی مشکلات کے لیے تو یہ 2 چیزیں بہت کافی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بزرگوں کے پاس جو جانا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی کرنا ہے کسی صاحب اجازت سے مشورے سے کیا جائے، وہ خود سے اپنی مرضی سے نہیں شروع ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی. اور ہر مسئلے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا، اس مسئلے کی یہ صورت، اس مسئلے کی یہ آیت، اس مسئلے کے لیے فلاں درود، یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بھی اس میں عرض کر رہا ہوں، اور جو تربیت میری ہوئی ہے اور جو مشائخ کی میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں اور جن مختلف بزرگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوں، ان سب چیزوں کو ملا کر ایک نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عوام کے نفسیاتی اس کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے نا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک نفسیاتی ایک حربہ ہے بس. اب دیکھیں نا، اب آپ 50 لوگ میرے پاس آتے ہیں مختلف مشکلات لے کر، میں ہر ایک کو کہتا ہوں تو درود ابراہیمی پڑھ. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن لوگوں نے کہنا یار ہے پتہ نہیں کیے گیا، وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ہر ایک کو کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھ لو. عوام تو یہ کرتی. اب وہ آپ آئے، میں نے آپ کو کہا آپ یاسین پڑھیں، آپ آئے میں نے آپ کو کہا رحمان پڑھیں، آپ آئے میں نے کہا جی فاتحہ پڑھیں. آپ اب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ مختلف بیماریوں کا علاج مختلف ہو رہا ہے. یہ نفسیاتی کھیل ہے سارا، یہ صرف نفسیاتی کھیل ہے. قرآن مجید کی اگر آپ بات کر لیجئے، قرآن مجید میں آپ سورہ الفاتحہ کو لے لیجئے، سورہ الفاتحہ کا نام ایک نام الشفا بھی ہے. کیوں ہے الشفا؟ شفا کے معاملے میں وہ جیسے ایک ماسٹر کی ہوتی ہے ہر تالے کو لگنے والی، سورہ الفاتحہ ماسٹر کی ہے. ہر مشکل کا علاج، ہر مسئلے کا حل سورہ الفاتحہ میں موجود ہے. اور باقی جو کچھ ہے وہ صرف ایک نفسیاتی حربہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ عوام کا مزاج جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت
ایک آدمی ہے جو زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہے, اس کو مشکل ہے, ہم نے کہا جی تو روز پوری سورہ بقرہ پڑھا کر, وہ بڑا خوش ہے. ایک آدمی ہے, اسے میں کہوں کہ پوری سورت روز پڑھ, تو تیسرے دن وہ پڑھنا چھوڑ دے گا. تو سورہ بقرہ کے اندر سے ہی ایک آیت نکال کے اس کو دے دی کہ اچھا تو یہ روز پڑھ, وہ بھی خوش, وہ بھی خوش. نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ دونوں خوش. اصل بات تو یہ, میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا, ایک عزیز آئے تو 2-3 دفعہ انہوں نے چکر لگایا ایک کام کے لیے, تو وہ چکر لگاتے تھے, میں ان کو کوئی ایک آیت دے دی, کوئی چھوٹی سی سورت دے دی, اچھا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ کوثر پڑھ لو. سکون ان کو حاصل نہیں ہو رہا. تو میرے ایک عزیز نے کہا جی بھائی ان کو کوئی روز سورہ بقرہ پڑھنے کو دو, روز سورہ بقرہ پڑھنے کو دو. میں نے کہا اچھا وہ کیوں بھائی, اتنی مشکل میں کیوں اس کو ڈالنا ہے؟ روز سورہ بقرہ کو 2.5 پارے میرے خیال میں تقریباً ہے جی. اس کو کہتے نہیں آپ دیکھے ذرا. وہ میں نے ان کو کہا نہیں بھی آپ کا مسئلہ بڑا سخت ہے, آپ ایسا کریں کہ روز سورہ بقرہ پڑھیں. تیسرے دن وہاں سے جواب آیا کہ الحمدللہ بڑا فرق ہے. طبیعت ہے نا, ایک آدمی کی طبیعت ہے, اس کو شوق ہے کہ میں زیادہ پڑھوں. ایک آدمی وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا. یہ سب نفسیاتی کھیل ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک درود شریف بھی کافی ہے, اور ایک صرف کلمہ طیبہ کافی ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے. تو ابھی جو میں نے حدیث عرض کی, تو اب میں وہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ یہاں عرض کر دوں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صحیح کہہ رہے تھے, آپ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ پر صلات کی کثرت کیا کرتا ہوں, کس قدر صلات کو اپنا معمول رکھوں؟ فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے. میں نے کہا 1 ربع. فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے, اور اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا نصف. فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے, اگر زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے. میں نے کہا تو پھر سب درود ہی درود رکھوں گا. فرمایا تو اب تمہارے سارے فکروں کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اب اسی سے اندازہ کر لیجیے. احادیث مبارکہ کو بھی آپ اٹھائیے تو اس میں بھی جو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں, ہم کسی ایک حدیث کو لے کے کہیں دیکھیں جی اس میں تو یہ لکھا ہے, دیکھیں جی اس میں تو یہ لکھا. اب مثلا اس حدیث کو لے کے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں بس جی درود شریف پڑھنا ہے, کچھ اور کیوں پڑھنا ہے, ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. کوئی اور ذکر کیوں کرنا ہے, ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف احادیث کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں, اصل میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ بھی ہم عوام کے ذوق کے مطابق ہیں باتیں. یہ حدیث جس کے دل میں ذوق ہے درود شریف کی طرف رجحان زیادہ ہے, یہ حدیث اس کے لیے ہے. ایک آدمی ہے اس کو قرآن مجید فہم کے ساتھ پڑھنے کا, فہم اس کا حاصل کرنے کا شوق ہے, اس کے لیے بھی حدیث ہے. اے ابو ذر, اگر تو صبح سویرے اٹھ کر ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھ لے تو یہ تیرے لیے 100 نوافل سے بہتر ہے. اب ایک اور بندہ اٹھ کے کہے پھر نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یار, ایک آیت صبح اٹھ کے پڑھنا فہم کے ساتھ, ترجمہ تفسیر کے ساتھ, یہ تو سوکھا کام ہے, آسان کام ہے, چھوڑو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب اس کو اگر کوئی اس طرح سے دیکھنے والا ہو تو وہ بھی مل جائے گا, لیکن جس کو نوافل کا شوق ہے اس کو وہ حدیث قدسی نظر آ جائے گی کہ جب میرا بندہ کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. وہ مجھ سے چلتا ہے, وہ مجھ سے پکڑتا ہے, وہ مجھ سے دیکھتا ہے, وہ مجھ سے سنتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث کی وجہ سے یہ چھوڑ دیں اور اس حدیث کی وجہ سے یہ چھوڑ دیں. اب یہاں پہ بھی ایک بات وہی سامنے آئی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کہی تھی کہ یہ اصل میں ہم عوام میں مختلف لوگوں کے رجحان اور ذوق کے مطابق ہے. جس کو نوافل کا شوق ہے وہ نوافل والے راستے پہ چلے گا, جس کو قرآن فہمی کا شوق ہے وہ اس راستے پہ چلے گا, جس کو درود کا شوق ہے وہ درود کے راستے پہ چلے گا. راستے تینوں ٹھیک ہیں, غلط نہیں ہے. تو یہ صرف انسان کے ذوق. اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں, اللہ سے زیادہ کون ہمیں سمجھ سکتا ہے. رب کو تو پتا ہے نا کہ بھئی یہ جو میری مخلوق ہے اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے انتظام کرنا ہے اس کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو محبت سے
کی بات سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لالچ کی بات سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو خوف کی بات سمجھتے ہیں. خوف والوں کے لیے وہ جہنم کے نظارے پیش کر دیے، لالچ والوں کے لیے جنت کے نظارے پیش کر لیے، محبت والوں کے لیے اسی قسم کی احادیث کئی موجود ہیں جن کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس محبت ہی محبت ہے، باقی تو سب کچھ ہی کچھ نہیں. تو یہ ہمارے ذوق کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ہمیں دی ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ جو بزرگوں کے پاس ہمارے چشتیہ مشائخ، تو خاص طور پہ حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں. ان کے پاس جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو پہلے ہی اس سے کہتے تھے کہ اگر تو اس لیے بیعت ہونے آ رہا ہے کہ تیرے دنیا کے کام ہو جائیں، تو پھر آگے ایک فارسی کا شعر پڑھتے تھے. شعر کیا ہے؟ درکار خانہ خدائے مداخلت نہ کنے، حق سبحانہ تعالی ہر چے خواستہ باشد بگنت. کہ جو کارخانہ خدا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. تو بیعت اس لیے نہ ہو کہ تیری دنیا کے کام درست ہو جائیں گے. تو جو کارخانہ خدا میں ہو رہا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، اور جو رب ہمارے لیے سوچتا ہے وہ صحیح سوچتا ہے. وہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا نا، وہ بڑا مزیدار ان کا فکر ہے بہت دلچسپ. آپ کہتے ہیں جو ہوا ٹھیک ہوا، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اللہ پہ توکل کی بات ہے نا، رب پہ توکل کی بات ہے. تو جو ہوا چونکہ رب کے اذن سے ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے، جو ہو رہا ہے چونکہ رب کے اذن سے ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جو ہوگا چونکہ اسی کے اذن سے ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. تو اصل نقطہ یہی ہے. یہ ٹھیک ہے مشکلات جب ہوتی ہیں، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ شیخ آپ نے پکڑا ہے، اس شیخ سے آپ محبت کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ آپ کوئی اگر تکلیف میں ہوں گے تو آپ اسی سے تذکرہ کریں گے جا کے. اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیت میں شامل نہ کریں. نیت میں شامل یہ کریں کہ اس شخص کے پاس ہم جا رہے ہیں قرب الہی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بس. بلکہ وہ خواجہ صاحب کا یہ بات میں کروں گا، خواجہ صاحب سے ان کے خلیفہ نے کہا کہ بھئی یہ میں اس مشکل میں آج کل ہوں، نوکری کا مسئلہ ہے، تو آپ مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں کوئی مدد فرمائیں. انہوں نے آگے سے صاف کہا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاف کہہ دیا. خلیفہ تھے ان کے آگے، ان کو کہا کہ بھائی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بزرگوں سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں اٹھیں، ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ ہم خالص اور سچی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ ملیں، اور نامرادی اور بے غرضی کے ساتھ ان سے ملیں، تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں. اللہ اکبر.